السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ ماہ رمضان میں جن مومن بھائی کی یعنی جن مسلمان کی روزے چھوٹ چکے ہیں بیماری کی حالت میں یا پھر رمضان کے مہینے میں انہیں دوا کھانا پڑا، تو ان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کیسے کرنا ہے، اور روزوں کی قضا ادا کرتے سمے کون کون سی خطاؤں کو دھیان دینا ہے کہ یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں۔ ماہ رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کیسے کریں اور ان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے سدھاریں، اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر سے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے شامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبا کر آل نوٹیفیکیشن کی بیل پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے سے روکنا بہت بڑی خطا ہے۔ مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3117 میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس نے شروعات سے آخر تک مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اہتمام سے اس کے روزے اور تراویح کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 رمضان المبارک کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر دن میں اور ہر رات میں مغفرت اور شفاعت ہے۔ بے شک دن میں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب اور ہر دن میں اس کے لیے دعائیں مقبول ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ مکہ میں ایک رمضان المبارک یعنی مکہ کے علاوہ 1000 رمضان المبارک گزارنے سے افضل ہے۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر توفیق ملے تو اپنے قضا روزے بھی مکہ مکرمہ میں رکھ کر اس عظیم ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کا ان حدیثوں پر ضعف یعنی کمزور کا حکم لگا کر مسلمانوں کو اس سے روکنا سب سے بڑی خطا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ حدیثیں کمزور ہیں تو بھی اہل علم محدثین کرام کا متفقہ اصول ہے کہ فضائل اور ترغیب تحریب میں کمزور حدیث پر عمل کرنا ٹھیک ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب جانتے ہیں کہ آخر ہم دوسری خطا کون سی ہے۔ کچھ لوگ کا ماننا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں روزے رکھنے کے ثواب کا انکار کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنا یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک روزہ اور باقی شہروں میں 1000 روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یعنی باقی شہروں میں اگر کوئی انسان 1000 روزہ رکھتا ہے تو مدینہ منورہ کے ایک روزے کے ثواب کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ کا ایک جمعہ یعنی ایک جمعہ اگر وہاں پہ کوئی بتاتا ہے تو باقی اور شہروں کے مطابق 1000 جمعہ سے افضل ہے وہ۔ اگلی خطا ہماری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیر اور جمعرات کو یعنی سوموار کو اور برہسپتوار کو روزہ رکھنا بہت بڑا افضل ہے۔ اگر وہ یہ مانتے ہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت نظر سے نہیں گزری۔ البتہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دن کو اس وجہ سے مانے کہ یہ حضور کا دن ہے تو وہ اور اس کو اچھا سمجھے تو وہ ثواب کی نیت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اس سے محروم کبھی نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قضا جتنی جلدی ادا کرنی چاہیے اور
ان دنوں کے انتظار سے ایسا نہ ہو کہ قضا کا وقت نہ مل سکے اور بندہ اللہ نہ کرے کہ دنیا سے اللہ کا قرضدار ہی اٹھ جائے۔ اگلی غلطی اکثر مسلمان یہ کرتا ہے کہ روزے کی قضا کو سردیوں کے دنوں تک وہ ٹالتا رہتا ہے کہ سردی آئے گی پھر ہم قضا روزے کو رکھیں گے۔ جہاں تک روزے کی قضا کو ٹالنے کا تعلق یہ ہے تو اس سے حرج نہیں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قضا کو جلدی سے جلدی اس کو ادا کر لیں، کیونکہ انسان کو موت کا وقت معلوم نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داریاں نبھائے بغیر ہی وہ دنیا سے چلا جائے اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کی ناراضگی کا وہ ذمہ دار ٹھہرے۔ اچھا، کچھ لوگ یعنی کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کو قضا کرنے کے بجائے ان کا فدیہ ادا کر دیں اور یہ یقین رکھنا کہ فدیہ قضا کے برابر ہو گیا، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ فدیہ صرف کچھ خاص حالتوں میں دیا جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ فدیہ اور قضا کے احکام بالکل الگ الگ ہیں، اسی لیے ان سب باتوں میں وہ نہ آئیں اور قضا روزے کو ادا کریں۔ اچھا، کچھ مسلمان یہ بھی کرتے ہیں کہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ وہ تراویح کی نماز کو بھی قضا سمجھتے ہیں کہ بعد میں اس کو ہم ادا کر لیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، یہ صرف رمضان میں ہی پڑھا جاتا ہے، دوسرے مہینے میں نماز تراویح ادا نہیں کی جاتی، اور اگر رمضان کے مہینے میں چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ کچھ مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میت کی طرف سے اس کے وارثوں کو روزہ رکھوانا بھی سب سے بڑی خطا ہے، کیونکہ وارث جو ہوتا ہے وہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھے، اگر تم نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ان نمازوں یا روزوں کا فدیہ یعنی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیں، بس یہی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کا روزہ آپ رکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زندگی میں عبادت کی ادائیگی میں کسی کا نائب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لیے مرنے کے بعد بھی وہ نہیں ہوگا، یعنی جیسے سب پہ روزہ فرض ہے، سب پہ نماز فرض ہے، تو وہ یہ چاہے کہ اپنے مرحوم کے لیے ہم روزہ رکھ لیں یا پھر ان کے لیے نماز پڑھ لیں، تو یہ بالکل بھی غلط ہے، بلکہ وہ ایصال ثواب کے ذریعے وہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جن حدیثوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان حدیثوں سے منسوخ ہے، یعنی کوشش ہے، قرار پائی گئی، کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنے والی حدیثوں اس وجہ سے بھی قابل عمل نہیں ہیں کہ ان میں عبادت کا ذکر ہے اور ہماری پیش کی ہوئی حدیثوں کے حرمت کا ذکر ہے، اور اصول میں یہ مقرر ہے کہ جب عبادت اور تحریم یعنی اباحت اور تحریم میں اعتراض ہو تو تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پیارے شامعین، تو یہ تھا ماہ رمضان کے بعد جن مسلمان بھائیوں کا روزہ چھوٹ چکا ہے ان کو روزہ میں اگر جو کفارہ ادا کرنا ہے یا قضا روزہ کرنا ہے وہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان ساری غلطیوں کو میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا۔ پیارے شامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبا لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔